السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر ہوں یارو۔ تو اپنی پہلی دو پریویس ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹریول ہسٹری کیسے بنانی ہے اور بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنانی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا دوسرے بڑے آسٹریلیا وغیرہ بڑے ملکوں کے ویزے لینے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ویزا اپلیکیشن، کسی بھی ملک میں آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویزا اپلیکیشن آپ فل اپ کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے جو منیمم 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے، اور اس پہ 2 پیج ایٹ لیسٹ خالی ہونے چاہیے، جن پہ ایک پیج پہ ویزا لگے گا اور ایک پیج پہ اس کے اپوزٹ آمنے سامنے والے جو 2 پیج ہیں وہ خالی ہونے چاہیے۔ دوسرے پیج پہ جو ہے وہ ایگزٹ ری انٹری کی سٹیمپ لگے گی۔ تو اس کے بعد فوٹو، جو یورپ کے لیے فوٹو ریکوائرڈ ہے وہ ہے 35 mm بائی 45 mm۔ وہ آپ کسی بھی فوٹو اسٹوڈیو پہ جائیں گے، ان کو بتائیں گے یورپ کے لیے تو ان کو پتہ ہوتا ہے، یا امریکہ کے لیے تو ان کو سائز کا پتہ ہوتا ہے، وہ سائز سے کے حساب سے آپ کو بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ہو گیا جو ایئر ٹکٹ کی بکنگ ہونی چاہیے۔ کوئی کنفرم ٹکٹ جو ہے نا کوئی ایمبیسی نہیں مانگتی، صرف آپ کا بکنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ اپنے پلان کے مطابق بتا سکیں کہ میں اس ڈیٹ کو جاؤں گا اور اس ڈیٹ کو میری واپسی ہے۔ تو موسٹلی آپ کو جو ہے نا وہ بکنگ ہی دینی ہے، کوئی ایمبیسی کوئی شاید ایک آدھ کوئی جو ہے نا وہ مانگتی ہے جو کنفرم ایئر ٹکٹ بکنگ، نہیں تو بکنگ خالی جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ نے ٹکٹ ایشو نہیں کرانی، صرف آپ نے ان کو بکنگ دینی ہے کہ میرا یہ پلان ہے، میں اس پلان کے مطابق جا رہا ہوں، اس ڈیٹ کو میں فلائی کروں گا، اس ڈیٹ کو میں واپس آؤں گا۔ اس کے بعد ہے انشورنس۔ آپ کی انشورنس جو ہے وہ ہونی چاہیے 30,000 یورو کی کوریج اس کی ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو 30,000 یورو کی جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے انشورنس، نہیں، آپ کو اس کی کوریج جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے۔ وہ پاکستان میں آپ کو کوئی بھی ٹریول ایجنٹ جو ہے یا ٹریول جو ہے انشورنس کمپنیاں ہیں وہ بنا دیں گی، تقریباً وہ 3-4 ہزار میں آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اس کے بعد آپ کی ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے۔ ہوٹل بکنگ بھی پیڈ نہیں چاہیے، ہوٹل بکنگ بھی صرف ہوٹل بکنگ چاہیے جو آپ کے پلان کے مطابق ہو، آپ کی فلائٹ کے مطابق ہو، نہ ایک دن پہلے کی ہو نہ ایک دن بعد کی ہو۔ میرے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس میں تو زیادہ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ جب آسٹریا کا ویزا اپلائی کیا تھا تو ہماری فلائٹ جو ہے وہ مارننگ میں پہنچنے والی تھی، جو ہماری ٹکٹ تھی اس کے مطابق ہماری فلائٹ ارلی مارننگ پہنچنے والی تھی 4 بجے۔ تو موسٹلی ہوٹل جو ہے وہ چیک ان ٹائم ان کا 12 بجے کے بعد، کئی کا 1 بجے 2 بجے اس طرح ہوتا ہے۔ 12 بجے چیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے، اور چیک ان جو ہے وہ اس کے بعد وہ روم کو ریڈی کرتے ہیں تو 1 آدھ گھنٹہ جو فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہماری جو فلائٹ تھی وہ صبح ارلی مارننگ تقریباً 4 بجے پہنچنے والی تھی، اور ہم ایئرپورٹ سے پہنچتے یعنی 7 بجے تک ہمارا چیک ان ہونا تھا۔ اس کیس میں میں نے ایک دن پہلے کی جو ہے وہ ہوٹل بکنگ کی تھی کہ ہم مطلب تھکے ہوئے ہوں گے تو جا کے چیک ان ٹائم کے لیے 4-5 گھنٹے ہوٹل کے لابی میں بیٹھنا پڑے گا کہ ہمارا چیک ان ٹائم ہو تو پھر ہم روم میں جا کے اپنا فریش ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ نے یہ ایک دن پہلے کی کیوں کی ہے، آپ کی ٹکٹ سے میچ نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ان کو مطلب ریٹرن، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ریٹرن ریزن دیں، تو میں نے ریٹرن وہاں پہ لکھ کے ان کو دیا کہ یہ میرا پلان ہے، اس حساب سے میں 4-5 گھنٹے جو ہے وہ ایک تو ٹریول سے تھکا ہوا ہوں گا، تو دوسرا میں ادھر 4-5 گھنٹے ویٹ کروں گا تو میری تو مطلب طبیعت خراب ہو جائے گی۔
میرا تو سارے ٹرپ کا جو ہے وہ شروع میں ہی جو ہے خراب ہو جائے گا پروگرام جو ہے سارا. میں تھک جاؤں گا بیٹھ بیٹھ کے, اتنا نیند پوری نہیں ہوگی تو جو ہے طبیعت خراب ہو جائے گی. اس لیے میں نے ایک دن پہلے کی ہے تاکہ جاتے ہی ہوٹل میں ہم سامان رکھ کے تو فریش ہو جائیں. تھوڑا ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے کہ ہو گیا ٹریول بکنگ ہو گئی آپ کی, ہوٹل بکنگ ہو گئی. ہوٹل بکنگ آپ جو ہے وہ booking.com یا اگوڈا یا اس طرح کے کئی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ فری کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ وہ ایسی آپ ہوٹل بکنگ کریں جو ہو آپ کے لیے فری ہو. آپ یعنی ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے, اس ٹائم کے اندر اندر آپ اس کو فری میں کینسل کر سکتے ہیں. وہ مطلب اتنا آپ ٹائم رکھیں کہ آپ کے ویزے کا لگنے کا اور آپ کے پلان کا جو ہے 2-4 دن میں, وہ موسٹلی ہوتا ہے کہ 1 آدھ دن پہلے جو ہے وہ فری جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو چارج پڑتا ہے. تو آپ اتنا گیپ رکھیں اپنے ویزے اور ٹریول کے درمیان کہ آپ کا ویزا لگ جائے. تو آپ ویزا لگنے کے بعد آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے تو آپ وہ ٹریول بکنگ کینسل کر دیں, تو ہوٹل بکنگ جو ہے وہ کینسل کر دیں. تو اس طرح یہ چیزیں ہو گئیں موسٹلی. اس کے بعد آ گئی بینک اسٹیٹمنٹ. بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو ضروری دیکھتے ہیں. آلموسٹ سارے جو ہے وہ امبیسی والے دیکھتے ہیں, اور اسی کی بیس پہ جو ہے آپ کا ویزے کا آپ کہہ لیں کہ اسی کی بیس پہ ویزے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. وہ آپ کی فنانشیل پوزیشن جتنی مضبوط ہوگی اتنے آپ کے زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوں گے ویزا حاصل کرنے کے. اس کے بعد جو ہے وہ ہو گئی آپ کی ٹریول پلان ہو گیا. وہ آپ نے ٹریول پلان اپنا دینا ہے ڈے بائی ڈے کہ میں اس دن کو میں یہ سٹی آپ کا دیکھوں گا, اس سٹی میں یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں, یہ میں دیکھوں گا اتنے دن میں. یعنی آپ کا ٹوٹل پر ڈے کے حساب سے آپ نے پلان دینا ہے کہ میں 10 تاریخ کو جاؤں گا تو میں 11 کو میں یہ دیکھوں گا, 12 کو میں یہ اس ٹورسٹ اٹریکشن میں جاؤں گا, 13 کو میں اس جگہ پہ جاؤں گا, 14 کو میرا فلاں پروگرام ہے. اس طرح ڈے بائی ڈے آپ نے ان کو پلان دینا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہو گیا آپ کا ٹریول پلان بھی ہو گیا. ایک آپ نے جو کورنگ لیٹر کہہ لیں آپ کو, یا آپ کا ایک لیٹر آپ اس کے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ آپ ایک لیٹر دیتے ہیں جو آپ کی طرف سے ہوتا ہے کہ میرے مطلب میرا یہ اپنا انٹروڈکشن آپ کا ہوتا ہے, میں اس طرح آپ کی کنٹری کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں. ویزا ریکویسٹ کہہ لیں اس کو, یا ویزا جو ہے اپنا کورنگ لیٹر کہہ لیں کہ میں اس طرح آپ کا کنٹری کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں, میں نے یہ کنٹری میں وزٹ کیے ہوئے ہیں تو مجھے ویزا گرانٹ کیا جائے. اس طرح کا آپ ایک لیٹر دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے, اگر آپ امپلائی ہیں, کمپنی کے امپلائی ہیں, تو وہ کمپنی کی طرف سے آپ نے ایک لیٹر دینا ہے کہ یہ ہمارا امپلائی ہے اور اس کی یہ پوزیشن ہے, اتنے عرصے سے یہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کا کنٹریکٹ جو ہے ہمارے ساتھ وہ ایکسٹینڈیبل ہے یا اس ڈیٹ تک ہے, تو اس کی اتنی سیلری ہے, اس کو جو ہے نا وہ اس کے جانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس کو ویزا گرانٹ کیا جائے. وہ کمپنی کی طرف سے ایک ریکویسٹ لیٹر ہوتا ہے کہ جو آپ کچھ لوگ NOC اس کو کہتے ہیں, کمپنی کی طرف سے NOC ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ اپنی چھٹی جا رہا ہے تو گھوم پھر کے واپس آ کے تو اپنی جاب کنٹینیو کرے گا. تو ایک یہ لیٹر یہ ہو گیا. موسٹلی جو ہے وہ کنٹریز یہی ڈاکومنٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور مانگتے ہیں. تو یہ ویسے لیٹر جو ہے وہ چیمبر آف کامرس, یہاں پہ چیمبر آف کامرس سے ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ سیلف امپلائیڈ ہیں, اپنا بزنس کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ ایک ویسے ہی ایک لیٹر دے سکتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ یہ بزنس ہے, یہ کام ہے, میری اس طرح انکم ہے,
میں اس پلان کے مطابق جانا چاہتا ہوں اور اب گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، آپ کا کنٹری دیکھنا چاہتا ہوں، اس طرح آپ ایک لیٹر دے سکتے ہیں۔ تو جو بزنس والے ہیں ان کا تو حساب ہی دوسرا ہے، وہ تو اپنے بزنس کی ساری چیزیں سارے ڈاکومنٹس بزنس کے دیں گے۔ تو باقی جو ہے آپ کی پاسپورٹ کاپی ہوگی، آپ کا اگر میری طرح باہر ہیں کسی کنٹری میں ہیں تو اس کنٹری کا ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے اس کی کاپی لگے گی ساتھ میں۔ کچھ امبیسیز جو ہے وہ مانگتے ہیں آپ کی پروفیشن یا کہہ لیں آپ کو جو ہے ریزیڈنٹ پرمٹ، اس کی ٹرانسلیشن مانگتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے ابھی تو ہے ادھر انگلش میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ انگلش میں بھی لکھا ہوتا ہے، عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ بعض امبیسیز کہتی ہیں کہ اس کی ہمیں ٹرانسلیشن چاہیے، تو اس کی بھی آپ کو ان کی لوکل لینگویج جو بھی ہے، فرانس میں کر رہے ہیں تو فرینچ میں آپ اس کو یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دیں تاکہ وہ اس کو ریڈ کر سکیں کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کی ریزیڈنسی کیا ہے، آپ کو مطلب ہے کون سی کمپنی ہے، یہ کب تک وہ یہ ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کا ویلڈ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں موسٹلی ایمبیسیز کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کی پوری ہیں، صحیح ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی صحیح طرح اپنا پلان کریں، اپنا اسٹیٹمنٹ صحیح طرح بنائیں۔ ٹریول ہسٹری جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ سے دیکھ لیں گے، اگر کوئی دوسرے پاسپورٹ ہیں آپ کے تو ان کے پاسپورٹ پہ جو پرانے پاسپورٹ آپ کے دوسرے ہیں اگر ان پہ کوئی ویزے لگے ہوئے ہیں تو ان کی ویزا کاپی بھی ساتھ میں اٹیچ کر دیں۔ اگر آپ کا وہ پاسپورٹ اٹیچ ہے پھر بھی کر دیں، بعض لوگ دو دو تین تین پاسپورٹ اٹیچ رکھتے ہیں، تو اگر آپ کا سنگل پاسپورٹ ہے یا اٹیچ ہے اس کے ساتھ، پھر بھی ان پیجز کی جن پہ ویزے کسی کنٹری کے لگے ہوئے ہیں وہ آپ ایڈ کر کے ان کی فوٹو کاپی کر کے وہ بھی ساتھ لگا دیں۔ تو یہ جو سارے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا آئی ڈی ہے، آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ لیٹر وغیرہ، یہ سب کی کاپیاں ساتھ میں لگیں گی۔ تو ساری ایمبیسیز آلموسٹ یہی ڈاکومنٹس مانگتی ہیں، اگر یہ ڈاکومنٹس آپ کے پورے ہیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، ایمبیسی آپ کو ویزا دے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستوں کے ساتھ میں بھی کسی کا بھلا ہو جائے، اور کمنٹس بھی کریں اگر آپ کو کسی کنٹری کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ اس کے ویزا کے انفارمیشن چاہیے تو بھی آپ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ میری بھی حوصلہ افزائی کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی آپ کے کمنٹس ہیں، آپ کی تجاویز ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔